خاموشی اصل میں وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان کی عبادت الفاظ سے نکل کر حقیقت بن جاتی ہے، کیونکہ اللہ کو بولے ہوئے جملوں سے زیادہ نا وہ کیفیت محبوب ہوتی ہے جو دل کے اندر ٹوٹ کر بنتی ہے۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے اپنے بندے کی، وہ لمحہ جب انسان اپنی ساری طاقت، سارے سوال، سارے شکوے اور سارے منصوبے ایک طرف رکھ کر بس خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے یا سجدے میں چلا جاتا ہے۔ یعنی نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی مطالبہ ہے، نہ کوئی فہرست ہے، بس ایک خالی دل، ایک ٹوٹا ہوا دل اور ایک حاضر رب۔ یہی وہ لمحہ ہے جس کے بارے میں فرشتے رشک کرتے ہیں، کیونکہ وہاں بندہ اور رب کے درمیان پھر کوئی پردہ نہیں رہتا، کوئی پردہ نہیں ہے۔ وہاں انسان اپنی کمزوری پھر کیا کرتا ہے، وہ مان لیتا ہے، اور اللہ اپنی قدرت پھر اس کے اوپر ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کا جواب تب آتا ہے جب ہم خوبصورت الفاظ میں مانگتے ہیں یا دعائیں کرتے ہیں، حالانکہ اصل قبولیت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں آپ کے الفاظ تو ختم ہو گئے ہیں، وہ ختم ہو جائیں، کیونکہ بعض درد ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے زبان کافی نہیں بنتی یا ہوتی نہیں ہے آپ کی، صرف آنکھیں آپ کی جھک رہی ہوں اور سانس بھاری ہو جاتا ہے آپ کا، اور اللہ انہی سانسوں کی جو لرزش ہے وہ اس کو سنتا ہے، وہ سسکیوں کو سنتا ہے، وہ جان لیتا ہے کہ اب بندہ حد سے گزر چکا ہے، اب اسے سہارے کی نہیں بلکہ سنبھالے جانے کی ضرورت ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے، میں سمجھتا ہوں، جہاں اللہ جو ہے نا وہ بندے کو کہتا ہے کہ اب تم نہیں مانگو گے، اب میں دوں گا، اور اللہ ایسے راستے پر کھولتا ہے اس کے بعد جن کا بندے نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ کبھی دل کے اندر سکون اتار دیتا ہے، یا وہ خود اس کو سنبھال لیتا ہے، حالانکہ حالات ویسے ہی ہوں گے، آپ دیکھیں گے حالات ویسے ہی رہتے ہیں۔ کبھی کسی انسان کو اچانک وہ سبب بنا دیتا ہے، کبھی کسی خطرے کو خاموشی سے ٹال دیتا ہے، اور کبھی کسی ایسی چیز کو وہ دور کر دیتا ہے جسے بندہ نعمت سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو دور کر دیتا ہے، مگر وہ دراصل اس کے لیے وہ کیا ہوتی ہے، وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ سب معجزے ہیں شور کے بغیر، کیونکہ اللہ کے بڑے فیصلے اکثر خاموشی میں ہوتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے، خاموش سجدے کبھی خالی نہیں ہوتے، وہ یا تو فوراً جواب بن جاتے ہیں یا وہ بندے کو اس جواب کے قابل بنا دیتے ہیں، اور دونوں صورتوں میں نقصان کبھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھ لیں، بڑھاپا، کمزوری، تنہائی، مگر دعا بلند آواز میں نہیں کی انہوں نے، آہستہ لرزتی ہوئی آواز میں، اور قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ نے اس کی پوشیدہ دعا قبول کی، کیونکہ اللہ شور نہیں، اخلاص دیکھتا ہے۔ حضرت مریم کو دیکھ لیں آپ، درد، تنہائی، ولادت کا لمحہ، کوئی زبان پر دعا نہیں ہے، بس کیا ہے، ایک ٹوٹا ہوا دل ہے، اور اللہ نے وہیں سے رزق بھی دیا، عزت بھی دی، اور تاریخ بھی بدل دی۔ یہی اللہ کی محبت ہے کہ وہ بندے کو بولنے پر مجبور نہیں کرتا، وہ تو دل کی کیفیت پر ہی فیصلہ کر لیتا ہے اس کے کہ یہ کیا کیفیت چل رہی ہے اس کے اندر۔ اس لیے اگر آج تم کسی ایسے مرحلے پر ہو جہاں تم دعا بھی نہیں کر پا رہے نا، تو بس خاموشی سے آپ بیٹھے رہیں، آپ ڈریں مت۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اپنے بندے کے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب بندہ لفظوں سے نہیں، وجود سے پکار رہا ہے مجھے، اور وجود کی پکار جو ہوتی ہے نا وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور آخر میں بس یہی آپ جان لیں کہ آپ کی خاموشی کمزوری نہیں، یہ وہ زبان ہے جو عرش تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب عرش پر تمہاری بات پہنچ جائے تو پھر زمین پر حالات کا بدلنا صرف وقت کی بات رہ جاتی ہے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے بندے کو سمیٹنے والا رب ہے، توڑنے والا نہیں، وہ دلوں کو جوڑنے والا رب ہے، چھوڑنے والا نہیں، وہ پکڑنے والا ہے۔ جس لمحے وہ خود وسیلہ بن جائے، وہاں معجزے ہونا لازمی ہو جاتے ہیں۔